جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ منور صادق جنریشن آج میں حاضر ہے۔ بگ باس 14 میں اس ویکنڈ پر عرشی خان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اس پر دل واقعی بہت دکھا ہے۔ ہمیں عرشی کا وہ سیزن یاد آ گیا جب اسی طرح کی بے عزتی اس کی سلمان خان کرتے تھے ویکنڈ پر ہنا کے اور شلپا کے مقابلے میں، اور وہی سیم کچھ دہرایا گیا۔ عرشی کا یہ سیکنڈ ہفتہ جو ہے دونوں دفعہ اس کے ساتھ یہی کچھ کیا گیا، اور اس دفعہ تو حد کر دی گئی۔ جو کچھ بگ باس 14 کا حشر ہوا تھا اس دفعہ سپر فلاپ جن لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے، اب بھی انہی لوگوں کو اوپر لانے کے لیے جو لوگ آ کر اس شو کو سہارا دے چکے ہیں، اور اس شو کو ایک دم آتے ہی اس میں ایک رونق اور خوشی کی لہر دوڑا دی تھی، جنہوں نے ان کو ڈی گریڈ کر کے اور ان کو پیچھے کیا جا رہا ہے، اور ان کی ہیلپ سے شو کو اوپر کر کے پھر انہی فلاپ بندوں کو ہی اوپر لایا جا رہا ہے۔ اب تو ایسے لگتا ہے کہ وہی جو سپر شکلیں ہوتی ہیں ڈراموں کی، ہیروئنز ان کی بڑی یا ہیرو کوئی جن کو یہ لاتے ہیں اوپر، ان کو اوپر لے جانے کے لیے باقی سب کو جو ہے وہ سہارا بنایا جا رہا ہے۔ وکاس گپتا کے ساتھ اس کی چھوٹی چھوٹی نوک جھونک جو تھی وہ اچھی لگتی تھی، اور اگر عرشی نے اس کو کچھ کہا اس کی والدہ کے بارے میں تو اس نے اس سے پہلے اس کے باپ کے بارے میں کہا گیا۔ تو سلمان خان بار بار یہ کہتے تھے کہ میری ماں کے بارے میں اگر کوئی کہے تو میں تو اس سے بھی برا کروں، میں تو یہ بھی کروں۔ تو بھائی باپ کے لیے بھی اگر کوئی کچھ کہے تو سلمان خان آپ پھر بھی برداشت نہیں کریں، تو عرشی خان کیسے کر سکتی تھی؟ وکاس گپتا نے اگر اس کے باپ کے بارے میں اس کو برا کہا تو اس نے یہی کہا کہ آپ جو اپنی ماں کی عزت نہیں کرتے تو پھر میں بھی وہ باتیں بتا سکتی ہوں۔ ایک بات ایسی کہی گئی کہ آپ نے جس لہجے میں کہا لوگوں نے کچھ اس کا اپنے مطلب بنائے، لوگوں نے اپنے ذہن سے گندے مطلب بنائے۔ تو اس کا تو سمپل سا جواب ہے کہ لوگوں کے ذہن کی گندگی کو اب عرشی خان کیسے دور کر سکتی ہے، یا کوئی کیسے دور کر سکتا ہے؟ اگر اس کی جملے کا مطلب کوئی غلط لیتا ہے تو یہ تو ان لوگوں کے اپنے ذہن کی غلطی ہے، اور آپ خود یہ بات کہہ رہے ہیں، تو اس میں عرشی کا کہاں سے قصور آ گیا؟ اور دوسری بات یہ کہ اتنی بات تو یہ ہر کوئی سمجھتا ہے نہیں، اور پھر اگر اس میں کچھ ایسی زومانی بات نکلی بھی اس کے کہنے میں تو وہ اس نے کلیئر کر دی کہ یہ میں نے وہ اس طرح کا کوئی بات نہیں کہی تھی کہ جس کے بارے میں آپ جو شبہ کر رہے ہیں، میں نے تو یہ بات کہی تھی، ان کی والدہ تو مجھے اپنی بیٹی جیسا سمجھتے ہیں۔ اور رہ گئی اس سے اگلی بات بھی جو اس نے کہہ دیا کہ ہم تو یہ باہر سے سارا کچھ کر کے آئے تھے آپس میں ڈیسائیڈ کہ ہم اندر جا کر آپس میں 2-3 ہفتے نوک جھونک کریں گے تاکہ تھوڑی اچھا لگے گا۔ تو ان ساری باتوں کے بعد اگر وکاس گپتا صاحب ماسٹر مائنڈ اس کو پش کر کے اور سوئمنگ پول میں دھکا دیتے ہیں، تو کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا جیسے وہ گری ہے، کیا اس کا سر لگ کے وہ سڈنلی اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی تھی، اس کو کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا تھا۔ تو یہ کوئی آپ نے رول جو بنایا ہوا ہے کہ آپ کسی کے اوپر ہاتھ سے دھکا نہیں دے سکتے، مار کٹائی نہیں کر سکتے، تو کیا برا کر دیا ایسا عرشی نے کہ اتنا ہی غصے میں آگے وکاس گپتا صاحب اور دھکا دے دیا، اور آپ ویکنڈ پر اس کی سارے گھر والوں سے بے عزتی کروا رہے ہیں آپ۔ اور بے عزتی کرنے میں کون پیش ہیں؟ جو آپ کے بگ باس 14 کی فلاپ ہونے کی مین وجہ ہے۔ کس کو نہیں پتا کہ روبینہ کی وجہ سے ابھینو اور جیسمین یہ تینوں وہ شکلیں ہیں جو اس شو کے فلاپ بننے کی بڑی وجہ ہیں۔ اب وہ عرشی راکھی ان کے اندر آنے سے جو ایک چلبلا پن اور نوک جھونک شرارتیں ہوئی ہیں، اب وہ روبینہ کو وہی کاپی کر رہی ہے، لیکن اتنی اوور ایکٹنگ اس میں نظر آ رہی ہے۔ کیا آپ لوگوں کو یہ نہیں نظر آ رہا ہے؟ پھر وہ سار کہتے ہیں باہر تو سب دیکھ رہے ہیں، تو بھائی باہر واقعی سب دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو سب پتہ لگ رہا ہے جو اندر ہو رہا ہے۔ روبینہ کی یہ ایک دم سے کایا پلٹ ایسے ہوئی کہ باہر سے جو لوگ اندر گئے ان کو جو ایڈوائس دی گئی کہ آپ ذرا تھوڑی بورنگ مت نظر آؤ، لیکن آپ کو تو نظر آتا ہوگا کہ روبینہ کی شرارتیں جو ہیں وہ بالکل اوور ایکٹنگ لگتی ہے۔
عرشی کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں بہت بھاتی ہیں، جیسے وہ کسی کا کنگا چھپا دینا، کسی کی بوٹل اٹھا کے پول میں گرا دینی، اور اس طرح کی. اگر وہ یہ نہ کرے تو پھر بگ باس 14 کون دیکھے گا؟ تو اس کو اتنا بے عزت نہیں کرنا چاہیے. سلمان خان صاحب نے کافی اس کی بے عزتی کر دی. عرشی اور راکھی ساونت جب سے اندر آئی ہیں تو ان کی نوک جھونک کی نقل سارا جیسمین بھی کر رہی ہے، روبینہ بھی کر رہی ہے اوور ایکٹنگ میں. اور عرشی روبینہ کے میاں ابھینو جو ہے ان سے کون سی ایسی اوور مذاق کرتی ہے؟ کوئی مذاق نہیں نظر آ رہا. یہ چھوٹی چھوٹی نوک جھونک اگر اندر نہ کی جائے تو پھر اندر کیا دلچسپی رہ گئی ہے؟ تو لوگوں کو تو جو پسند آ رہا ہے وہ دیکھنے دیں. ہاں اگر واقعی آپ کو ماسٹر مائنڈ کا جانا اتنا ہی برا لگ رہا ہے تو آپ اسے نہ نکالتے. اور میں نے اپنی لاسٹ جو میں نے ریویو کیا تھا اس میں نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے ابھی بھی یہ شبہ ہے، یہ شک ہے کہ وکاس گپتا کو پھر دوبارہ ہیرو بنانے کے لیے ایسا کچھ کیا جائے گا اور اس میں قربانی کا بکرا جو وہ عرشی خان کو بنایا جائے گا. تو اس ویکینڈ پہ وہ پروو ہو گیا. اب اس کو نکالا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ شو کی جان ہے وہ. تو اگر شو کی جان نکال دیں گے، لیکن یہ با کمال لوگ ہیں بگ باس والے کہ راہل مہاجن کے متعلق اس نے صاف بتا دیا کہ یہ بگ باس والوں کو گالیاں دیتے ہیں، بگ باس کے ہیڈ کو گالیاں دیتے ہیں، کلرز والوں کو گالیاں دیتے ہیں. پھر یہ بھی کہا کہ سلمان خان کو بتا دینا وہ میرا کیا اکھاڑ لیں گے. اتنی اوپنلی باتیں وہ مانا بھی کہ میں تو یوں ہی ہوا میں بات کرتا ہوں، اور اس کو سلمان خان نے کوئی اس کی سرزنش نہیں کی. یہ ہمیں بڑا ہی عجیب لگا. اور اگر وہ بیچاری عرشی تھوڑا سا اونچی بولی تو اس کو ایسے ڈانٹا کہ ایسے تو کوئی کسی گھٹیا سے گھٹیا انسان کو نہیں ڈانٹتا. اور اسی ایگریشن کے ساتھ جب وہ بول رہی تھی روبینہ، جب بول رہا تھا علی، تو ان کو تو کوئی بھی ڈانٹ نہیں پڑی. اتنی بدتمیزی سے وہ ان کے سامنے علی اور روبینہ انہوں نے باتیں کی. تو اگر وہ عرشی اپنا مدعا کو بیان کرنے کے لیے ذرا سے ابھی اونچی بولی تو اس کو میرے ساتھ بدتمیزی سے نہیں بات کرنی. اور ہمیں تو اس وقت بہت اچھا لگا کہ جب وہ اٹھ کے چلی گئی اور اس نے کہا سلمان سر میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں بٹ میں یہ شو چھوڑ رہی ہوں، مجھے نہیں رہنا اس شو میں. تو پبلک سب دیکھ رہی ہے. پبلک کو عرشی اچھی لگتی ہے، راکھی اچھی لگتی ہے، ان کے لیے انٹرٹینمنٹ ہے. ہاں ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ وہ گالیاں مت دے بہت زیادہ. وہ گالی راکھی نے اگر دی تو وہ ٹھیک ہے، اس کو آپ ویسے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ ہمیں آن لائن دکھا کے پھر اسے منع کریں. کچھ چیزیں تو آپ خود کنٹینٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں اور پھر آپ کے منہ سے نکل بھی جاتا ہے. اور ایک چیز ہمیں بڑی حیرت والی نظر آ رہی ہے کہ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ آپ دوسرے کے لیے سٹینڈ کیوں نہیں لیتے، دوسرے کے لیے سٹینڈ کیوں نہیں لیتے. بھائی اگر یہ دوسروں کے لیے سٹینڈ لیں تو پھر وہ اپنا آپ کہاں گیا؟ اگر ایک بندہ کسی دوسرے کے لیے سٹینڈ لینا شروع کر دے تو وہ اپنی ٹرافی کے لیے کیسے سٹینڈ لے گا؟ ایسا نہیں ہے. آپ خود کہتے ہیں اور اس شو کا کنٹینٹ بھی یہی ہے کہ آپ ٹرافی کے لیے خود سٹرگل کریں، دوسرے کو کسی کی بھی طرح اس کو نکالیں باہر، اپنے مقابلے سے فارغ کریں، نہ کہ اس کے ساتھ باؤنڈنگ بنا کے اس کو بیچ میں رکھیں. تو یہ تو اچھی بات ہے، بلکہ بجائے کہ کسی دوسرے کو بڑا بنائے. جب یہ کسی دوسرے کو بڑا بناتے ہیں پھر یہ مصیبت کے کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے لیے سٹرگل کیوں نہیں کی. تو جب آپ کسی دوسرے کو اچھا بنا کے اس کا سہارا بنیں گے تو وہ تو پھر آپ پیچھے ہٹ جائیں گے، وہ آگے آ جائے گا. تو یہ تماشا چلتا رہے گا بگ باس میں. لیکن عرشی خان، راکھی ساونت پبلک کو اچھی لگ رہی ہیں. برائے مہربانی ان کو رہنے دیں، ان کو بلکہ اس سال کی ٹرافی دیں. یہ حقدار کسی طرح بھی نہیں ہے. روبینہ، جیسمین، علی وغیرہ، یہ کسی طرح بھی، راہل، میں تو ایون کہتا ہوں راہل، کسی طرح بھی یہ لوگ جو ہیں ٹرافی کے حقدار نہیں. ٹرافی کے حقدار اگر ہوں گے تو وہ ان میں سے ہونا چاہیے، راکھی ساونت یا عرشی خان میں. باقی وہ راہل مہاجن تو بورنگ ترین آدمی ہے، بالکل بورنگ. جو ہے پنجابی، منو پنجابی، وہ بھی ایک انتہائی شاطر انسان لگ رہے ہیں اور اوور ایکٹر لگ رہے ہیں جو کسی کو پسند نہیں آ رہے.
وہ اپنی مرضی کی بات کرتے ہیں چلاکی سے، لیکن ان کی چلاکی تو فوراً نظر آ جاتی ہے نا. چلاکی تو وہ ہونی چاہیے جو کسی کو پکڑی نہ جائے اور وہ موو اچھا بھی لگے، لیکن ایسا ان میں بھی نظر کچھ نہیں آیا، بہت اوور نظر آ رہے ہیں وہ. اور پرانوں میں ایک اجاز خان ہے جو کچھ عرشی کا ساتھ دیتے ہیں اور تھوڑا نارمل رہ رہے ہیں. باقی یہ راہل اور ان کی جو اجاز کی آپس میں زبردستی کی فائٹ لاسٹ سیزن کے آسم اور سدھارتھ کی طرح ان کو بار بار لڑوایا جا رہا ہے، یہ بھی اوور لگ رہی ہے، بالکل ریئل نہیں، فیک لگ رہی ہے. تو انہی خیالات کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ پلیز بگ باس میں اب عرشی خان اور ان کو رہنے دیں. راہل کو آپ واپس لے آئے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ یہ پہلے کبھی نہیں ہوا، پہلے کبھی نہیں ہوا کہ کوئی جا کے واپس آیا ہو. ہر دفعہ ہوتا ہے جی، ہر سیزن میں ایسا ہوتا ہے. آپ نے پچھلی دفعہ پارس کو، ڈیبولینا کو، رشمی کو اور پرانے سیزنوں میں بھی کئیوں کو باہر نکال کر پھر دوبارہ موقع دیا ہے. تو یہ راہل کو کوئی پہلا موقع نہیں ملا ایسا. تو ہم تو پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ جس کو ایک دفعہ آپ نکال دیں کسی ایسی غلطی پر تو اسے مت واپس لائیں، تو تاکہ آپ کے پروگرام کا کچھ تھوڑا معیار کو اسٹینڈرڈ بن سکے. اور انہی خیالات کے ساتھ منور صاحب کو اجازت دیجیے. بگ باس 14 عرشی خان اور راکھی ساونت کی وجہ سے ان کی دلچسپ ہو گیا ہے. ان کو منع کریں، یہ چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرنے دیں تاکہ یہ جو 1 گھنٹہ آپ کا یہ شو ہے دلچسپ نظر آتا ہے. انہی خیالات کے ساتھ منور صادق کو اجازت دیجیے. لاہور پاکستان سے یہ تھا بگ باس 14 کا اس ویکینڈ کا ریویو. اللہ حافظ، پیس فار آل.